بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے پارٹ میں ہم پہنچے تھے الگورتھم تک۔ سب سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ عام فہم زبان میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے الگورتھم کی وہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کروں۔ دوبارہ سے اسی دہی والے بچے کی مثال ذہن میں لائیے کہ جس کے اندر باپ نے بچے کو کہا کہ یہ لے دہی کا کٹورا اور سیدھا جا، رائٹ جا، لیفٹ جا، اور آگے جا کے دہی والی دکان آئے گی، اس کو اتنے پیسے دے اور دہی لے کر واپس اسی راستے سے واپس آ جا۔ بیسیکلی الگورتھم سٹیپ بائی سٹیپ وہ انسٹرکشنز ہیں جس کے تحت آپ کا کمپیوٹر یا آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیہیو کرتی ہے۔ تو الگورتھم کیا بن گیا؟ الگورتھم ایک سیٹ آف انسٹرکشنز بن گیا کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو یہ ہو جائے گا، تو پھر یہ ہو جائے گا، یعنی کہ آپشنس دے دے گا اور اس میں سے یہ انسٹرکشنس بھی دے دے گا کہ بھی یہ آپشن سلیکٹ کرنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کوئی سافٹ ویئر اٹیچ ہے تو اس کے اندر یہ استطاعت موجود ہے کہ ان 4 یا 2 یا 3 یا 3600 جو آپشنز ہیں اس میں سے وہ بیسٹ آپشن کو خود سے سلیکٹ کرے گا۔ اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ نے گوگل کا میپ لگایا کسی ایک جگہ پہ جانے کے لیے تو وہ آپ کو 2 طرح کے روٹس دیتا ہے، ایک سادہ روٹ دیتا ہے اور ایک فاسٹ روٹ دیتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے تحت جو سی سلیکشن آف روٹ ہے یا پاتھ ہے اس کے اندر آپ وہ خود سے سلیکشن کر لیتے ہیں۔ تو اے آئی اور الگورتھم کا یہ جو کمبینیشن ہے اس کے تحت آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا سوشل میڈیا کا جو سارا کا سارا نیٹ ورک ہے، اور اب ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فیس بک کا مالک واٹس ایپ کا بھی مالک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیس بک اور واٹس ایپ کا جو کمبائنڈ ڈیٹا ہے وہ اربوں کی جو ان سے لوگ جس کو استعمال کر رہے ہیں ان کا مزاج کیا ہے، وہ کیا پسند کرتے ہیں، کیا نہیں پسند کرتے، ان کو کون سی چیز کی طرف لے کے جانا ہے، ان کی طبیعتیں کیسے ڈھالنا ہے۔ تو جب اس ڈیٹا کی وجہ سے ان کو مزاجوں کا اور عادتوں کا پتہ چل گیا تو ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کو کیا چیز دکھائیں گے تو یہ اس طرف جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک تو یہ ہے کہ مذہبی بندے کو کیا دکھانا ہے، تو اس کے لیے سامنے اگر اس کا جو بھی مذہب ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، زرتشت ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، تو اس سے متعلقہ چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ اب ایک مذہبی بندے کو غیر مذہبی بنانا ہے تو غیر مذہبی کا کیا کرے گا ڈیٹا کہ وہ فیس بک میں سے دیکھے گا کہ کون سا ایسا بندہ ہے جو اتنا سمارٹ آدمی ہے کہ یہ طریقے سے بندے کو خدا کے اور خدائی نظام کے کنسیپٹ سے متنفر کر سکتا ہے۔ تو وہ اس طرح کی پوسٹ اس کے سامنے لانا شروع کرے گا کہ وہ مذہب کے نہ ہونے یا خدا کے نہ ہونے کے متعلق سوچنا شروع کر دے۔ اسی طریقے سے ایک بندہ مرغن کھانے کا اگر شوقین ہے تو اور اس کی پوسٹ سے پتہ چلا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر وہ لاہور میں ہے، کراچی ہے، پشاور ہے، تو ایسی آؤٹ لیٹس پہ جاتا ہے جہاں پہ اس کو مثال کے طور پہ نہاریاں، پائے، گھی والے چنے اور اس طرح کی چیزیں پسند آتی ہیں، تو وہ اس طرح کا الگورتھم اس کے اوپر لگائیں گے کہ وہ اس کو وہ والی پوسٹ، وہ والی چیزیں زیادہ سے زیادہ نظر آنی شروع ہو جائیں۔ اور اب اگر اس کے کھانے پینے کے مزاج کو بدلنا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے سامنے کینسر کے سے متعلقہ پوسٹ، سگریٹ نوشی کے نقصانات کے پوسٹس، بازاری کھانے کی وجہ سے نقصانات کے پوسٹ آہستہ آہستہ اس کے سامنے آئیں گے۔ 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال کے اندر اس کے دماغ میں یہ چیز بیٹھنی شروع ہو جائے گی کہ یہ جو چیزیں میں کھاتا پیتا ہوں اس کی وجہ سے یہ نقصانات ہیں۔ تو ڈیٹا ایک ایسی چیز بن گیا کہ الگورتھم کے ذریعے سے چاہے تو اس کو صوفی بنا لو، چاہے تو اس کو شیطان بنا لو۔ اسی طریقے سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو اب میں نے کیا جب مجھے آہستہ آہستہ ان چیزوں کے متعلق علم ہونا شروع ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ یار یہ تو آج کے زمانے کا ایک الگورتھم ایک سوشل میڈیا کے تھرو لگا کے لوگوں کے مزاج، لوگوں کی عادتیں بدل کے ان کی لائف سٹائل اور لائف کو بدلا جا رہا ہے۔
پھر مجھے کیونکہ یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ انالیٹکس کی وجہ سے امریکہ کے الیکشن کو امپیکٹ کر لیا گیا تھا، تو میرا ذہن اس طرف دوڑنا شروع ہوا کہ کہیں نہ کہیں ہسٹری کے اندر قوموں کی یا ریاستوں کی سیاست اور جو سی نظامت ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کہیں پہ بیٹھ کے کوئی ہمارا نان کمپیوٹر بیسڈ الگورتھم بنا کے ہمیں کہیں چار تو نہیں رہا ہوتا۔ میرا ذہن یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ پاکستان میں تو انتہائی کم، امریکہ میں، یورپ کے اندر جو اتنے بڑے تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ تھنک ٹینکس کوئی امریکہ کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی ساؤتھ ایشیا کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی انڈین فوکسڈ ہے، کوئی پاکستان فوکسڈ ہے، کوئی مڈل ایسٹ فوکس ہے۔ جب یہ ٹینک بیٹھ کے کسی نتائج پہ پہنچتے ہوں گے تو اس کو کسی نہ کسی جگہ پہ اپلائی تو کرتے ہوں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہی تھنک ٹینکس کوئی ایسے الگورتھم ڈیولپ کرتے ہوں، کوئی الگورتھم صرف کمپیوٹر پہ نہیں ہوگا، کمپیوٹر سائنسز کے علاوہ بھی ہوگا۔ تو یہ والے جو تھنک ٹینکس ہیں کہیں ایسے الگورتھم ڈیولپ کرتے ہوں جس کی وجہ سے پاکستان کی معاشرتی، سیاسی، مذہبی مزاج کیا ہوگا اس کو بدلا جا سکے۔ جیسے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم لوگ، میں 71 کی میری پیدائش ہے، جو چھوٹا مجھے یاد ہے، ہمارے یہاں پہ یہ برقعے، یہ داڑیاں، یہ مذہب، یہ تشدد، یہ جو سا فرقہ بندی ہے، یہ آہستہ آہستہ ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کو 60s 70s کے اندر جو پاکستانی اشتہار ہیں اس کے اندر شرابوں کے اشتہار بھی ملیں گے، سلیو لیس کپڑے پہنے عورتیں بھی نظر آئیں گی، ڈانس کلبز بھی نظر آئیں گے، اور اس کے علاوہ جوا خانے بھی بعض موجود ہوتے تھے۔ شراب کی اس طرح کی پابندیاں بھی موجود نہیں تھیں، اتنی زیادہ برقعے والی عورتیں شہروں میں خاص طور پر، یا اتنی داڑھیوں والے بندے بھی نہیں تھے۔ تو ایسا تو نہیں تھا کہ کہیں صرف پاکستان کے سیاستدانوں یا ریاستی مشینری کے علاوہ کہیں اور سے بھی ہم سب کو ایک خاص قسم کا مذہبی اور فلسفے، سائنس اور آرٹ سے پرے ہٹانے کے لیے کوئی ایسا الگورتھم سیٹ کیا گیا ہو کہ ہمارے اندر صوبائی نفرتیں، یعنی کہ ایک صوبہ دوسرے صوبے سے نفرت ڈیولپ کر رہا ہو، پھر یہ جو باقی ہمارے معاشی اور معاشرتی اور مذہبی مسائل ہیں اس طرح کے ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے ہوں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہا کہ آج بڑی اچھی میں نے ایک پوسٹ پڑھی کسی کی، وہ دوسرا حصہ نہیں پڑھتا، مناسب نہیں لگے گا بعض لوگوں کے، کہ خان عبدالغفار خان صاحب نے 5 حج کیے تھے، اور سنا ہے کہ شاید وہ حافظ قرآن بھی تھے۔ پنجاب میں ان کا تعارف کیا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کا تعارف کوئی اچھے الفاظ میں نہیں کیا جاتا۔ تو کیا یہ ایکسیڈنٹلی ہو گیا، جان بوجھ کے کیا گیا، یا کوئی الگورتھم لگایا گیا؟ اسی طریقے سے جو جی ایم سندھ ہیں درون سندھ کے، وہ اگر اب ان کی کتابیں پڑھیں یا ان کو متعلق جاننا شروع کریں تو وہ تو صوفی ٹائپ آدمی تھا۔ تو جی ایم سید کا ہمارے یہاں پہ کیا تعارف ہوا؟ تو کیا کہیں اور بہت سارے ایسے بندے جن کو ہم سندھ کے، پنجاب کے پی کے، کشمیر کے، بلوچستان کے، جن کو ہم ولن سمجھتے ہیں، کہیں وہ ہیرو تو نہیں تھے اور ہمارے ہیرو ولن ہو گئے ہوں؟ بالکل اس طرح جس طرح آج کے پاکستان میں جن لوگوں نے 1200 سال میں ہندوستان پہ حملے کیے، ان کے متعلق تو یہاں پہ ہیروئزم ہے، اور جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں، ایون جنگ آزادی کے وقت کے یا 47 سے پہلے کے بھگت سنگھ ٹائپ لوگ جتنے بھی ہیں، یا اور بھی اس طرح کی شخصیات ہیں جو لوکل ہیروز ہیں، ان کے متعلق بات ختم کر دی گئی۔ تو ایک تو میرا ذہن اس الگورتھم کے حوالے سے اس طرف گیا۔ دوسری چیز میرے ذہن میں یہ آئی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے ایز اے عوام بھی کوئی غلطیاں کی ہیں؟
ہم ہمیشہ سیاست کے ذریعے، ریاست کے ذریعے ہی چیزوں کو انسٹرکشنز یا ڈیولپ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم بعض مضامین پڑھتے ہیں، بعض نہیں پڑھتے، تو کیا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ریاست نے جو کیا سو کیا، عوامی سطح کے اوپر بھی ہمارے جو الگورتھم ہیں کبھی ڈیولپ جو پازیٹیو سائز پہ لے گئے وہ کوشش ہی نہیں کیے گئے۔ ہمارے بہت سارے ایسے خلق خدمت کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے خدمت خلق یا مذہب کو چھوڑ کے سیاست میں آئے، نہ وہ سیاست کرے نہ وہ مذہب کرے، ان کا الگورتھم ہی شاید ڈیولپ نہیں ہوا تھا۔ تو میرا اس ساری آج کی بحث کا یا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فیس بک کے الگورتھم سے بہت ساری چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ لوگ فیس بک یوز کر رہے ہوں تو اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اچانک بعض مخصوص سوچ کے لوگ کی فرینڈ ریکویسٹ کیوں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کی جو پوسٹس آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ شدت پسند مذہبی ہیں تو آپ کو اپنے مذہب کے لحاظ سے شدت پسند ٹائپ لوگوں کی پوسٹیں کیوں نظر آتی ہیں، یا بعض دفعہ آپ کو اینٹی مذہب لوگوں کی یا مذاق مذہب کے اڑانے والے لوگوں کی الگورتھم کیوں آپ کے متعلق چل جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں سینسیبل بھی ہیں اور ان کو سمجھنا بھی چاہیے، لیکن الگورتھم کا ایک پازیٹیو سائن بھی مجھے نظر آیا، مجھے لگا کہ یہ ایک اچھے طریقے سے بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگ الگورتھم کی سائنٹیفک یا اس کی چیزوں کو سمجھ جائیں تو ہم عوام کیوں نہیں آپس میں محبت کا، اخلاق کا، صحیح علم کا رجحان ڈیولپ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری اتنی جو یونیورسٹیز ہیں، ہمارے اتنے اور تعلیمی ادارے ہیں، یہ کیوں نہیں اپنے طالب علموں کے ذریعے سے ایسا کریکولم کیا ہے یا استاد کی گفتگو کیا ہے؟ الگورتھم ہی تو ہے، وہی چیزیں تو ڈیولپ کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے خاص مخصوص قسم کے ذہن بناتے ہیں۔ یہ جو تفرقہ ہے سوسائٹی میں مذہب کا غیر مذہب سے، ایک صوبے کا دوسرے صوبے کے لحاظ سے، یہ کہیں نہ کہیں سے انسٹرکشنز آ رہی ہیں اور کوئی نہ کوئی ہمیں اس طریقے سے چلا رہا ہے۔ تو پاکستانی خود اپنا کوئی ایسا تھنک ٹینک عوامی سطح پہ، سیاست میں نہیں جانا، عوامی سطح پہ کیوں نہیں بنا لیتے کہ جہاں پہ اس طرح کا الگورتھم ڈیولپ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ایسا نصاب ہو، ایسی گفتگو ہو، ایسے فورمز ہوں کہ انسانوں کی آپس میں محبت اور اخلاق بڑھے، ہم بھی سوشل سائنسز اور سائنسز میں بہتر تعلیم حاصل کریں، اس میں کنٹریبیوشن کریں۔ دیکھیں نا جی، آج کل مصیبت پڑی 8 لاکھ بندہ چلا گیا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس بندوں کی۔ بھائی ہمیشہ سے لوگ پاکستان سے جاتے رہے ہیں، ہمیشہ سے ہجرتیں ہوتی رہی ہیں۔ ایک بندے کو جب یہاں پہ اپنے مزاج اور اپنے معیار اور اپنی پسند کے مطابق روزگار یا انٹلیکچوئل اس کا ریلیز نہیں ملے گا تو وہ ہجرت کر لے گا۔ آپ بجائے صرف 8 لاکھ لوگوں کو جانے پہ رونے کی بجائے آپ یہاں کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، یہاں پہ کوئی الگورتھم سیٹ کر لیں کہ اس طریقے سے وہ چلے۔ لیکن الگورتھم سیٹ کیسے ہوگا؟ ایک الگورتھم انالیٹکس کے تھرو فیس بک سیٹ کر رہا ہے، آپ اپنی جو سی فرینڈ لسٹ ہے اس میں سے دیکھیے کون سے لوگ باشعور ہیں، کون سے لوگ با اخلاق ہیں، کون سے لوگ تعلیم کو چلا سکتے ہیں، آپ ان کے مطابق چیزوں کو بنانا ڈیولپ اور آپس پہ انٹریکشن شروع کر دیجئے۔ تو ہر دفعہ خوف زدہ ہونے کی، ناراض ہونے کی، مایوس ہونے کی وجہ نہیں ہوتی۔ ہمارے جو بے شمار نالج ہے اس نالج کے ذریعے سے ہم بہتر چیزیں ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اب تصویر کا ایک دوسرا رخ جو سوالات کی صورت میں چھوڑ کے جانے کی کوشش کروں گا۔ ہر چیز کو مختلف چیزوں سے، طریقوں سے سوچا جا سکتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو دنیا کائنات میں پہلا سیل بنا ہوگا، بھول جائیے اس بات کو اس وقت کہ وہ سیل ایکسیڈنٹلی آؤٹ آف نتھنگ بنا یا اس کا کوئی کریٹر تھا، لیکن سیل بن گیا۔ مجھے بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جو پہلا سیل تھا اس کے اندر
आखिरी इंसान तक, आखिरी क़यामत तक, आखिरी दौर तक जब ये दुनिया ने रहना है, दुनिया सिर्फ ज़मीन नहीं कह रहा, पूरी कायनात कह रहा हूँ, उसका फुल इंस्ट्रक्शंस शायद उसके अंदर डाल दिया गया हो। वक्त गुज़रने के साथ जूं जूं फ़िक्री और बायोलॉजिकल इर्तिका हो रहा है, चीज़ें उसको मिल रही हैं, तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नज़र आनी शुरू हो रही हैं। यानी कि अभी वो जब कोई एक चीज़ डेवलप हो जाती है या बन जाती है, तो उस वक्त उसका एल्गोरिथम डेवलप होकर उस पर अप्लाई हो जाता है और वो चीज़ आगे की तरफ जाती है। मुझे बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि इंसानी दिमाग ही वो चीज़ है जिसकी वजह से जो सेंट्रलाइज्ड सारी कायनात की जो चीज़ें बनेंगी वो इंसानी दिमाग की सूरत में ही बनेंगी, और इंसानी दिमाग की डेवलपमेंट उसी एल्गोरिथम के ज़रिए हो रही है जो पहले सेल के अंदर मौजूद था। और यही आगे चलकर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको बाज़ बज़ाहिब लोहे महफूज, तकदीर, इस तरह की टर्म्स बोलते हैं, शायद ये वही एल्गोरिथम की बात हो रही हो जिसको हम मजहबी रवायात या मजहबी जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। देखना ये है कि इस जो फ्यूचर की, जिस मुस्तकबिल की तरफ हम जा रहे हैं या जो ज़माना प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ चल रहा है, इसके एल्गोरिथम बनाने में बायोलॉजिकल के अलावा फ़िक्री तौर पर हमारा क्या रोल है, हमारा ख़ास तौर पर हम पाकिस्तानियों का क्या रोल है, क्या इसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या हम भी कोई ना कोई चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या कर सकते हैं, ताकि मुस्तकबिल की जो कायनात है वो कुछ हमारे मिजाज, आदतों और बेहतरी के मुताबिक हो। हम भी कह सकें कि भाई ये जो कायनात जिस किस्म की बन रही है, जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं साइंटिफिकली, आर्टिस्टिकली या सोशल साइंसेस के बेस के ऊपर, इसमें हमारा भी कोई रोल है। मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान को बेहतर बनाने और मुस्तकबिल के एल्गोरिथम के अंदर हिस्सा लेने के लिए थिंक टैंक का एक बेहतर डेवलपमेंट या थिंक टैंक्स बनाने के लिए अपनी एक कोशिश अगर की जाए तो कुछ हमारा भी कुछ किसी जगह पे नाम आ सकता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।